تو آج ہم چند سنتے پڑھیں گے نماز کی سنتے. کیا پڑھیں گے جی؟ کیا لکھا جی؟ پتہ کتنی ہے؟ سنت کا حکم کیا ہے جی؟ بتائیں جی. واہ جی واہ واہ. بہرحال نماز کی سنتے. نمبر 1، نماز کی کتنی سنتے ہیں؟ کافی ساری لکھ لیں. چلیں جی، کافی ساری. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہمارے سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری. آپ نے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دینا ہے. تو آخری سبق ہم نے کون سا پڑھا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے نماز کے کتنے واجبات پڑھے ہم نے؟ اور نماز کے جو واجبات ہم نے پڑھے ہیں وہ وہی پڑھے ہیں. ویسے تو زیادہ تھے. جو بندے کو نماز کے اندر زیادہ درپیش آ سکتے ہیں ان واجبات کو ہم نے سرسری طور پر یعنی تھوڑی تھوڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے اس کو مکمل کیا. واجبات کا حکم کیا ہے؟ کوئی مجھے کھڑا ہو کے بتائے واجبات کا حکم کیا ہے، تاکہ آگے چلیں. پھر واجبات کا حکم بتائیں گے. ادھر سے بتائے کوئی بڑا واجبات کا حکم بتائے. جلدی کرو یار، ٹائم نہیں ہے نا. آگے چلیں. پھر آج تو ٹیسٹ بھی تھا لیکن اب ظاہر سی بات ہے مجھے مجبوری پڑ گئی، ایمرجنسی آ گئی ہے. نہیں تو میں نے ٹیسٹ تو لینا تھا. ٹیسٹ آپ کا خارج نہیں ہوا. سیکنڈ ٹائم ہوگا، سیکنڈ ٹائم نہیں ہوگا تو صبح ہوگا. جی کون بتائے گا؟ ادھر بڑوں ان کی طرف کیمرہ کریں ادھر، یعنی بڑوں میں سے کوئی بتائے مجھے ذرا. جی ذرا چہرہ دکھا دیں اگر دیکھ لیں. چلو ان کے ذرا بتائیں جی واجبات کا حکم. وہ کہتا ہے جی ساری رات ہیر اور رانجھا کی جناب والا کہانی سناتے رہے. صبح جب اٹھے تو علی حسن جٹ، صوفی، عثمان نعیم، اے جناب والا قاری علیان، تنولی، سیف اللہ، سیفی برادران دیگر پوری رات ہیر رانجھا کی کہانی سننے کے بعد پوری رات ہیر رانجھا کی کہانی سنی. صوفی صاحب صبح اٹھ کے پوچھتے کہ جو ہیر تھی وہ لڑکی تھی کہ لڑکا تھا؟ بھئی جو ہیر تھی وہ لڑکا تھا کہ لڑکی تھی؟ یعنی ان کو یہی نہیں پتا چلا پوری رات کہ ہیر اور رانجھا دونوں میں فرق کیا ہے. ہیر لڑکی تھی کہ لڑکا تھا؟ صبح اٹھ کے پوچھتے پوری رات کہانی سننے کے بعد. اب مجھے کتنے سبق پڑھائے ٹوٹل میں نے واجبات کے؟ 7 سبق پڑھانے کے بعد بھی ہر ویڈیو کے اندر دیکھ لیں جا کے حکم موجود ہے کہ نہیں؟ سمی صاحب ادھر آئیں، قریب آ کے بتائیں ذرا ان کو. آ جائیں، شاباش. واجبات کا حکم غالباً دوسری ویڈیو کے اندر میں نے لکھوایا بھی تھا. اب چھوڑیں، آپ نیچے کر لیں. اب کیوں آپ نیچے کر لیں؟ بتائیں جی. اگر کوئی شخص دوران نماز جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز واجب الادا ہے. اگر بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب آتا ہے. جی ٹھیک ہے جی، یہی ہے کہ مشکل صوفی ہے مشکل ہے جی. گیمیں چلانی ہو تو بڑی آسانی سے چل سکتی ہیں. ساری گیمیں اوپر اس پہ ساری آ جاتی ہیں وہ بھی. جی گیمیں شیمیں کرنی ہو ہمارے ساتھ، بچوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ جتنے بیٹھے ہیں آخری لائن میں پورا سمیت، ہاں جی، تو بڑی سونی گیمیں کر لیتے ہیں. یار یاد کرو اتنی محنت سے پڑھایا تھا آپ کو، کون سا مشکل ہے؟ ہاں جی چلیں. یہ تو آپ میں ٹیسٹ میں ملوں گا آپ سے، میں انشاءاللہ ملوں گا. آپ کو واجب کا حکم بھی نہیں پتا چلا ابھی تک. 6 سبق پڑھا چکا ہوں میں. کوئی ہے مشکل؟ جس بندے کی نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے یا جناب والا نماز کا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا فرض میں تاخیر ہو جاتی ہے جناب والا، تو ایسے بندے پر کیا ہوتا ہے جی؟ اور واجب کا حکم کیا ہے جی؟ اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے نمازی پر. اور کیا حکم ہے اس کو؟ ہے مشکل کوئی؟ تو پھر کمال کر دیجیے آپ نے. بار آپ بیٹھیں جی، اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں. کتنے ہم نے واجب پڑھے تھے؟ 20. اچھا بول ہاں باٹن 20. تو آج ہم چند سنتے پڑھیں گے نماز کی سنتے. کیا پڑھیں گے جی؟
क्या लिखा जी? पता कितनी है? किसी को पता तो बताया मुझे, कहीं पढ़ा हो। जो मेरे सामने किताब पड़ी हुई है इसके अंदर कितनी है? 36। कितनी जी? 36। हाँ 36। हम थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, 36 की 36 नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ी पढ़ेंगे। चलो ये भी कोई 15-20 पढ़ लेंगे। क्या जी? 15-20 पढ़ लेंगे। सुन्नतें, सुन्नत का हुक्म क्या है जी? बताएं जी। वाह जी वाह वाह। आज तो सवाल ही, टेस्ट मैंने लेना नहीं था तो बीच में आ रहा खुद ही, मैं क्या करूँगा। सुन्नत का हुक्म मैंने बताया था कि सुन्नत कहते किसको हैं और इसका क्या हुक्म है। सुन्नत किसको कहते हैं ये बताएं बस। खड़े जी। सुन्नत उसको कहते हैं जो काम हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया। हमेशा किया। हाँ जी, हमारे हमेशा किया हो तो वो सुन्नत मुक्ता और गैर मुक्ता में आ जाएगा। सुन्नत का मतलब यह है कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया हो, ऐसे काम को क्या कहते हैं जी? सुन्नत कहते हैं। बहरहाल नमाज की सुनते हैं। नंबर 1, नमाज की कितनी सुनते हैं? काफी सारी लिख ले चलेंगे, काफी सारी। तो एग्जैक्ट नहीं, फिगर नहीं करते कोड हम। जवाब नंबर 1, तला बता 3 पढ़ के जरा ऊंची बात में। सवाल, नमाज की कितनी सुनते हैं? जो आप काफ़ी सारी हैं। नंबर 1, तहरीमा के लिए हाथ उठाना। नंबर 2, हाथ उठाते वक्त उंगलियों को अपने हाथ पर छोड़ देना। नंबर 3, उंगलियों और हथेलियों का रुख किबला की तरफ होना। किबला की तरफ होना। क्या जी? किबला की तरफ होना। अच्छा जी। क्या लिखा है? बावक्त तकबीर ना सर झुकाना। क्या बावक्त तकबीर सर ना क्या मतलब इसका मतलब आता है आपको? माना इसका क्या मतलब है जी? तकबीर के वक्त सर को नहीं झुकाना। तकबीर के वक्त सर को नहीं झुकाना। वक्त, हाँ ठीक है। वक्त यानी वक्त, तकबीर के वक्त सर ऐसे नहीं करना। कैसे मतलब, क्या मतलब इसका? यानी जब, हाँ नीचे नहीं, ऐसे नहीं करना, यही वसीदे होके जैसे ये लिखा हुआ है, उंगलियों और हथेलियों का रुख या पेट। पेट इसको कहते हैं ना, उंगलियों का ये वाला पेट, यहाँ हथेली का ये पेट है दरम्यान वाला, ये ऐसे ना हो, ऐसे नहीं, खुला रखना है। मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, नंबर 5,
جی نمبر 5 सना ताउस तस्मिया और آمین بھائی آمین आमीन आहिस्ता पढ़ना और कहना تو پڑھا لکھنا بھی بڑا پڑھے چلیں جی اب سمجھیں ان کو نمبر 1 پہ ہے تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو نظر آ رہا ہے جی ہاتھوں کو تحریمہ کا پتہ ہے آپ کو تحریمہ کا لغوی معنی ذرا لمبا جڑا تفصیل طلب معنی ہے اس کا یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت جب اللہ اکبر کرنا ہے تو ہاتھوں کو کیا کرنا اٹھانا کیا ہے جی سنت ہے اب کہاں تک اٹھانا ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں بتائیں گے کہاں تک اٹھانا ہے یہاں تک اٹھانا ہے کہاں کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے جہاں کرنا ہے اگلے میں بتائیں گے ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے ہاتھ پر کیا مطلب ہے یہ نہیں کرنا کہ جب ہاتھ اٹھانے ہیں نا ان کو زیادہ کشادہ بھی نہیں کرنا اس طرح یعنی کھولنا بھی نہیں ہے اپنے حال پہ چھوڑ دینا ایسے اپنے حال پہ یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کرتے وقت یہاں تو زیادہ سمیٹ لیں ان کو ایسے اکٹھا کر لیں نہیں یہاں زیادہ کھول لیں یہ بھی نہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں جیسے ہیں ویسے سیدھی رکھ لیں بس اور انگلیوں کا رخ بھی اور ہتھیلی کا جو پیٹ ہے اور انگلیوں کا پیٹ ہے ان کا رخ کس طرف ہو یہ نمبر 3 پہ جو شرط ہے ان کا رخ یعنی قبلہ کی طرف ہو ہاں جی یہ نہیں ہے کہ جناب اللہ اکبر کرنا ہے نماز شروع کرنی ہے تو اللہ اکبر ایسے کریں یعنی ایک سجے پاس ہے ایک کھبے پاس ہے نہیں جب نماز شروع کرنی ہے تو اللہ اکبر کیسے کرنا ہے جناب سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے آپ کے اور سنت کو ادا کرنے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے ہاں جی اور اس کا حکم بتائیں گے آگے اگر کوئی نہیں کرتا یعنی اللہ اکبر نماز شروع کرتا بس ایسے آگے اللہ اکبر اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے آگے کیا کیا جی بوقت تکبیر سر نہ جھکانا جیسے پہلے بتا چکے ہیں تکبیر کہتے وقت آپ کو سٹیل سیدھا کھڑا ہونا پڑے گا آپ ایسے کر کے نا کوئی شاید ہم عاجزی کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے درست طریقہ یہی ہے کہ بندہ سیدھا کھڑا ہو اور اللہ اکبر کرتے کانوں کو نیچے نہ کرے اس طرح کر کے بلکہ ہاتھوں کو اوپر لے کے آئے ہاتھوں کو یہ جو انگوٹھا ہوتا ہے کانوں کے پوروں کے برابر لے کے آئے یہ جو پورے ہوتے ہیں نرم کیا کہتے ہیں ہاں لو پورے تو اس کو کہتے ہیں انگلیوں کو کانوں کی لو کے برابر لے کے آئے ٹھیک ہے جی آخری ہے سنا سنا کس کو کہتے ہیں سنا کس کو کہتے ہیں جی اونچا بول چلو اونچا بولیے آپ سبحانک اللہ میں کیا پتہ نہیں کہتا پھوپھی دی کڑی دینا سنا ہے اور بھائی سنا نماز میں جو پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ اس کو بھی آہستہ پڑھنا ہے کیا کرنا ہے جی تعوذ کس کو کہتے ہیں جی میرا کزن شکر ہے اعوذ باللہ من الشیطان اس کو کیا کہتے ہیں جی تسمیہ تسمیہ بھی پھوپھی دی کڑی دا نام لگتا ہے ہاں جی کس کا نام ہے تسمیہ کون بتائے گا جی گھر باٹا تو بتا دے ہاں وہ ہے مشکل بھائی بسم اللہ الرحمن کہنے والوں پتہ چل گیا ہاں آگے جی آمین آمین کب کہتے ہیں پتہ آپ کو بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں آمین جی یہ صاحب ہاں جب سورۃ فاتحہ مکمل ہو جائے آمین کہنا ہے لیکن کیسے کہنا ہے آہستہ آواز میں آمین کہنا یہ بھی کیا ہے جی سنت کتنی سنتے ہوگی آج انشاءاللہ تعالیٰ 5 پڑھیں گے اگلے سبق میں تب تک کے لیے